اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ جب اللہ بدلہ دیتے ہیں ہر کوئی اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور میرے اللہ کی شان کتنی اونچی ہے، جب میرا اللہ بدلہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ اب اللہ کی شان کے مطابق کتنا بدلہ ہے وہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے دوسری روایت میں انا اجزا ہے، دوسرا تلفظ انا اجزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا انعام یہ ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں بدلے میں اسے خود خدا مل جاتا ہوں۔ روزے کے بدلے میں رب ملتا ہے، روزے کے بدلے میں خدا ملتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں اسے خدا خود مل جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے افطار کے وقت 10 چیزیں تمہارے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہوں۔ ویسے بھی رمضان کھانے کا مہینہ نہیں، اللہ کی بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ بہتر نہیں کہ تمہارے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں پڑی ہوں اور تمہارے پڑوسی کے گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تمہارے ہمسایوں کے گھر میں، تمہارے رشتہ داروں کے گھر میں، غرباء یتیموں اور مسکینوں کے گھر میں افطار کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اور لوگوں کی افطاری کا بھی خیال رکھو، اور لوگوں کی سحری کا بھی خیال رکھو۔ تمہارے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کی سحری افطاری کا خیال رکھو۔ فرمایا اگر تم ان کی سحری افطاری کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرو گے، ان کا مالی تعاون کرو گے، فرمایا روزے وہ رکھیں گے، ان کے روزے رکھنے کا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا رمضان خیرخواہی کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان مواسات کا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرو۔ اور فرمایا جو رمضان ہے شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ہی تو ہے، آدمی کو روک دیا گیا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، آدمی نے کھانے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، یہ صبر ہے۔ آدمی کو روک دیا گیا کہ تم نے پینا نہیں ہے، آدمی نے اپنے آپ کو پینے سے روکا ہوا ہے، یہ صبر ہے۔ آدمی کو روک دیا گیا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، آدمی رکا ہوا ہے، یہ صبر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے، کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، بیوی کے ساتھ صحبت سے رک جاؤ، اور یہاں پر بس نہیں، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے رک جاؤ، تمہارا ہر عضو گناہ سے بچ جائے۔ زبان کو غلط استعمال نہ کرو، کانوں کو غلط استعمال نہ کرو، ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کرو، پاؤں کو غلط استعمال نہ کرو، دل اور دماغ کو غلط استعمال نہ کرو۔ فرمایا اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا لو، اس لیے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، رمضان میں صبر کرو گے، رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، تو پھر سن لو وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ ہم تمہیں جنت کی صورت میں عطا فرمائیں۔ صبر کا بدلہ یہ ہوگا ہم تمہیں جنت دیں گے،
جنت کی نعمتیں دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصابرون، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گیا. تو فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے. فرمایا رمضان میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. رمضان میں مومن کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. فرض جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے. جس طرح حج فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے. روزہ فرض ہے. فرض اگر کوئی آدمی فرض کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں روزہ کوئی فرض نہیں ہے، معاذ اللہ روزہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی روزے کا انکار کر دے تو انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے. اور اگر کوئی بغیر عذر شرعی کے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، عذر شرعی کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آدمی سفر پر ہو اور سفر شرعی ہو. سفر شرعی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہو جو 48 میل ہو، 48 میل، جس کے تقریباً 78 یا 80 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر کوئی آدمی اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے جو 78 یا 80 کلومیٹر بنتے ہیں اور سفر مشقت کا ہے، اور یہ اس سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر اتنا مشقت کا ہے کہ سفر میں روزہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو تنگی ہوتی ہے، تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو اور بعد میں روزے کی قضا کر لیں. پہلے زمانے میں تو سفر مشقت کے ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، جانوروں پر ہوتے تھے، دور دراز کے سفر ہوتے تھے. لیکن آج کل اتنے مشقت کے سفر نہیں رہے، اتنی مشقت کے سفر نہیں رہے. اس لیے اگر چاہے سفر شرعی ہو، لیکن اگر سفر کرنے میں مشقت نہیں ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھنڈک میں سفر کر رہے ہیں، سہولت کا سفر ہے، اور روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں چاہے پوری زندگی بھی روزے رکھے، رمضان کے اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا. رمضان کے روزے کا کتنا زیادہ ثواب. اس لیے اگر سفر میں مشقت نہ ہو، چاہے سفر شرعی ہو، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہرحال اگر مشقت ہو اور سفر شرعی ہو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں اس کی قضا کر لیں. دوسرا عذر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ ماہر دیندار ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تم روزہ رکھو گے تو سخت بیمار ہو جاؤ گے، اور روزہ اس سے برداشت بھی بالکل نہیں ہو رہا، اتنا بیمار ہے، تھوڑی سی بیماری نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑا سا بخار تو عذر بن جاتا ہے، وہ بات نہیں ہے. اتنی زیادہ بیماری ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، ماہر دیندار ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری میں خطرناک اضافہ ہو جائے گا،
اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے پھر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو اور بعد میں قضا کر لینا. یہ دو عذر ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے اور بھی مسائل ہیں جو وقت پر علماء سے پوچھ لینے چاہیے. بہرحال بڑے یہ دو عذر ہیں جن کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑے گا تو یہ فاسق و فاجر ہوگا، اسے بہت زیادہ گناہ ہوگا. اور ابھی میں نے بتا دیا، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، بعد میں ساری زندگی بھی روزے رکھے، تو رمضان کے اس ایک روزے کے اجر کو حاصل کر سکتے. اس لیے فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے. اس لیے رمضان کے روزے کا انکار کرنا کفر ہے. بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ فرض ہے. اگر رمضان میں روزے چھوڑ دیے پھر بھی ساری زندگی یہ روزے برقرار رہیں گے. جب تک ان روزوں کی قضا نہیں کی جائے گی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. وجعل قیام لیلہ تطوعا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کی رات کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت بنایا ہے اور ثواب کی چیز بنایا ہے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت موقت ہے. تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا 8 رکعتیں، وہ 8 رکعتیں تراویح کی نہیں ہے، وہ 8 رکعتیں تہجد کی نماز ہے جو نبی علیہ السلام پورا سال تہجد کی نماز زیادہ تر 8 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں. تراویح کی نماز 20 رکعت سنت موقت ہے. اور 3 دن خود میرے نبی نے تراویح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی. حضرت عمر کے زمانہ میں صحابہ کا اتفاق ہوا، صحابہ نے ہمیشہ 20 رکعت نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی. تراویح کی نماز اگر کوئی حافظ الگ سے منظر سنانا چاہے مسجد میں بھی ہو رہی ہے تو گھر میں بھی سنا سکتا ہے. تراویح کی نماز سنت موقت ہے. تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں. فرمایا ان تراویح کی 20 رکعتوں کو معمولی نہ سمجھو. بندہ جو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اپنی پیشانی گویا اللہ کے پاؤں پر رکھ دیتا ہے، اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے. اور یہ سجدے کا وہ مقام ہے جہاں پر بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فرمایا تراویح میں 40 سجدے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور تراویح میں 40 سجدے ہیں. جو لوگ روزانہ تراویح کی نماز پوری پڑھتے ہیں اندازہ تو لگاؤ وہ روزانہ 40 سجدے کرتے ہیں. جب 40 سجدے کرتے ہیں اندازہ لگاؤ وہ روزانہ اپنے رب کے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کے ایک سجدے پر میرا رب 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جو ہم تراویح میں 40 سجدے کرتے ہیں روزانہ ان 40 سجدوں پر میرا رب 60,000 نیکیاں انسان کو عطا فرماتا ہے. فرمایا ہم نے رات کی نماز کو سنت بنایا ہے، ثواب کی چیز بنایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرے، نفل میرا رب ایک نفل ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر انسان رمضان میں ایک فرض ادا کرے میرا رب ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا،
اللہ افطار کرانے پر اس کی مغفرت فرما دیں گے، افطار کرانے پر اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں گے، افطار کرانے والے کو افطار کرانے کی وجہ سے اللہ اس آدمی کے روزے کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے فقر و فاقہ کا دور ہوتا تھا، اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، صحابہ نے بہت قربانیاں دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی افطار کرا لے۔ میرے نبی نے فرمایا افطار کرانے سے مقصود پیٹ بھر کر کھلانا نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، دودھ سے افطار کرا دے، پانی سے افطار کرا دے، لسی سے افطار کرا دے، اللہ یہ اجر تو اتنی چیز سے افطار کرانے پر بھی عطا فرما دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ دار کو ایک گلاس پانی کا پلا دیا، اللہ قیامت کے دن اسے مجھ محمد کے حوض کوثر سے جنت کا ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے دوبارہ جنت میں جانے تک پیاس ہی نہیں لگے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی سے پیش آنے کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ بخاری کی حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، فرمایا میرے نبی ویسے بھی سخی تھے، کان اجود الناس، جتنے میرے نبی بڑے سخی تھے، کائنات میں اتنا بڑا سخی کوئی نہیں، میرے نبی ویسے بھی سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا فرمایا تم نے تیز چلنے والی ہوا کو دیکھا ہوگا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا میرے نبی کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز چلا کرتی تھی۔ اس لیے ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے، یتیموں کے، محتاجوں کے کام آئے، لوگوں جو ضرورت مند ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچوائیں، افطاری کروائیں، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غرباء کا خیال رکھیں، لوگوں کو افطار کرائیں، ان کی سحری کا انتظام کرائیں۔ اس پر کیا ہوگا؟ بخشش بھی ملے گی، روزے وہ رکھیں گے اللہ اجر ان کو بھی عطا فرمائیں گے، ان کے روزوں کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ تو اس لیے اور رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، کوشش کرے رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ہمارے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے زبان کا بھی روزہ ہو کہ زبان غلط استعمال نہ ہو، کانوں کا روزہ ہو کان غلط استعمال نہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، میرے روزے اور تراویح کا اہتمام کریں، پابندی کریں، کیا پتہ پھر زندگی میں رمضان ملے یا نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 باتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، 2 باتیں اللہ کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے تو اللہ کا شکر یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، اس لیے حضور نے فرمایا اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ سے اس مہینے میں استغفار زیادہ کیا کرو، چونکہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ سے توبہ زیادہ مانگا کرو، اللہ سے استغفار زیادہ کیا کرو، استغفار کی تسبیحات زیادہ پڑھا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ سے جنت مانگا کرو، اور حضور نے فرمایا جب جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے،
اور چوتھا فرمایا اللہ سے اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما دے۔ علماء فرماتے دو کام اس کے ساتھ اور کرنے چاہیے، چونکہ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کا آپس میں خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں اترا ہے، رمضان المبارک میں جبریل امین آتے تھے، حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور چھٹا کام، چونکہ یہ رمضان ہمیں ہمارے نبی کے صدقے سے ملا ہے، اگر حضور نہ آتے تو رمضان ہمیں نہ ملتا بلکہ کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا، چونکہ رمضان ہمیں حضور کے صدقے سے ملا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں حضور رحمت عالم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرنا ہے، جو ہمارے ملازم ہیں، ہمارے نوکر ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر ان کو روزہ ہو تو ان کے کام ہلکے کر دو، ان پر سے بوجھ ہلکا کر دو، کیونکہ ان کو بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تم ان کے کام ہلکے کر دو گے، ملازموں سے رمضان میں تھوڑا کام لوگے تو فرمایا اس پر اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور ہم نے رمضان میں کلمہ طیبہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار زیادہ کرنا ہے، اللہ سے جنت کو مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، حضور پر درود زیادہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ رمضان کے ہر دن میں انسان کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اور پھر افطاری اور سحری کا وقت تو وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے اپنے دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔